السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ویورز ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم رکھے اور آپ کی ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بڑا پاورفل وظیفہ استغفار کا بتانے جا رہی ہوں۔ 10 دن کا چیلنج ہے اور میری ایک دوست اپنے ایک مشاہدے کو ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ جھوٹ نہیں ہے اور حقیقت میں اپنی آنکھوں سے اس کے حالات بدلتے ہوئے ہم نے دیکھے کہ 10 دن کا ان کو کسی نے چیلنج وظیفہ بتایا کہ آپ نے 10 دن میں ہر روز 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اب جو تو ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتے ہیں، اور جو جسٹ اس کی تعداد جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی بار پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، تو وہ پہلے سن لیں۔ یہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7000 بار اگر ایک ہی سٹنگ میں پڑھیں، اگر ایک ہی بار بیٹھ کے آپ 7000 بار پڑھیں گے تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ لیکن وہ یہ بتاتی ہیں کہ میری مصروفیات کافی زیادہ تھیں، جس وجہ سے میں نے اس کو ہر نماز کے ساتھ 1500 مرتبہ ڈیوائیڈ کر لیا۔ ہر نماز کے ساتھ 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھتی تھی اور بعد میں 1500 مرتبہ استغفر اللہ 15 تسبیحاں کر لیتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ابھی 7واں دن تھا کہ مجھے جو مشکل درپیش تھی، جو پریشانی تھی، جس دکھ غم کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہی تھی، میں حیران ہو گئی کہ ابھی 7واں دن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے آسانیاں فرمائیں، ایسی راہیں ہموار ہوئیں کہ میری عقل حیران رہ گئی۔ میرے لیے امپاسبل جو ہے وہ پاسبل بن گیا، اور ہم نے خود دیکھا ماشاءاللہ سے تعداد جو ہے وہ اس کی 1500 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ وہ کہتی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ جو 1500 مرتبہ ڈیوائیڈ کیا، ہر ایک کے ساتھ میں 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھتی رہی، اور یہ جو 11 بار درود ابراہیمی میں نے پڑھا، اس کی زیادہ برکات کی وجہ سے میرا کام زیادہ ہو گیا۔ ویسے کر تو ہم ایک ہی بار میں اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر بار اگر 1500 بار پڑھ رہی ہیں یا ڈیوائیڈ کر لیا ہے، ہر بار آپ درود ابراہیمی کے ساتھ 11 بار کثرت کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے فائدے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اب اگر آپ بھی پریشان ہیں، آپ اپنی ازدواجی زندگی کی وجہ سے پریشان ہیں، شوہر محبت نہیں کرتا یا بچے بات نہیں مانتے، بچے پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا پھر آپ اس کے علاوہ نند، جٹھانیاں، دیورانیاں، سسرال، ان کے جھمیلوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ وظیفہ میری بہنوں آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کی کوئی روزی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار میں گراوٹ آ رہی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، کہیں بھی انٹرویو دیتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی، تو یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ ہمارا اللہ خود قرآن میں، ہمارا اللہ خود سورہ نوح میں ہمیں بتاتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے زیادہ استغفار کرو۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے کہ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سب سے پہلا فائدہ ہمارا رب بتا رہا ہے کہ وہ تمہیں بخش دے گا۔ پھر یرسل السماء، وہ تم پہ آسمان سے برسائے گا، مدرارا، بارشیں۔ وہ بارشیں کس چیز کی برسائے گا؟ وہ اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا، اپنے پاس سے رزق روزی کی برسات اتارے گا، اپنے پاس سے محبتوں کی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ اللہ فرماتے جو استغفار کرے گا کثرت سے، میں اس کی مال کے ذریعے مدد کروں گا، وَبَنِينَ، اور بیٹے دے کے مدد کروں گا، اولاد کے ذریعے مدد کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اسے پانی کی فراوانی دے دوں گا۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آؤ یہ چیلنج 10 ڈیز کا
اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے لازمی کومنٹ باکس میں رابطہ کریں گے، لازمی مجھے بتائیں گے کہ ہمیں یہ فائدے ہوئے، اور کائنڈلی آپ کی یہ مہربانی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ اس 10 ڈیز کے چیلنج سے مستفید ہوں تو مجھے اپنا واقعہ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ میں 100% یقین سے کہتی ہوں کہ جب میرا رب خود کہہ رہا ہے تم استغفار کرو میں برسات کروں گا، تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ انشاءاللہ العزیز ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے استغفار کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اور ہم نے اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹنے والا بننا ہے، ان پریشانیوں کی دلدل سے نکلنا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔